آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کی باتیں آپ پر اثر انداز کرتی ہیں یا نہیں. یہ دماغ آپ کی جاگیر ہے, اس پر آپ کا قبضہ ہے. اس پہ کسی دوسرے انسان کا قبضہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسے خود اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ بسنے کی صلاحیت رکھے. یہ دل ول تو ایک خون کا لوتھڑا ہے, پمپنگ مشین ہے کہ آپ کے سانس جاری ہیں اور آپ چل رہے ہیں. اصل بیسک کام آپ کے دماغ کا ہے. تو آپ نے آج سے اپنے دماغ پر حکومت کرنی ہے. دماغ پر حکومت قابل اور ذہین لوگ کرتے ہیں, چلاک لوگ نہیں. معذرت کے ساتھ, چلاکیاں نہیں, مکاریاں نہیں. آپ جتنی چلاکیاں اور مکاریاں دکھائیں گے آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے زمانے میں. وہ بندہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج آپ مجھ سے لکھوا لیں, میں آپ کو ایک اتھینٹک پیپر پہ سائن کر کے اور سٹیمپ لگا کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ بندہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو کسی کے راستہ روک کر جو وہ کھڑا ہو, کیونکہ آپ اس کا راستہ روک کے کھڑے ہیں. اگر وہ آگے نہیں جا رہا تو آپ بھی نہیں آگے جا سکتے. سوچ لیں کہ اگر آپ کسی کے راستے کی دیوار ہیں تو سب سے پہلے آپ گریں گے. وہ تو بیچارہ گرے گا, یہ گرے گا, یا اس کے ساتھ تو جو ہوگا ہوگا. آپ کے ساتھ جو ہوگا اپنے مقافات عمل کے لیے تیار ہیں. یہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ٹاکسک لوگوں کی وجہ سے آگے نہیں جا رہے ہوتے جو ان کی زندگیاں سٹک ہو جاتی ہیں نا, اور انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا. اب آپ کامیابی کی طرف جا رہی ہیں, آپ کامیاب ہو رہی ہیں, آپ محنت کر رہی ہیں, آپ اپنا اچھا بیسٹ دینے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن کوئی دوسرا بندہ بیچ میں سے نکل کے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط کر رہی ہے, اس کا تو جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ نکالنے کی آپ کی پرسنالٹی میں کوشش کرتا ہے. اب وہ آپ کو گرانے کی کوشش میں ہے. آپ کے دماغ پر آپ کا راج ہے. آپ چاہیں گی تو اس کی باتیں آپ کے دماغ پر اثر انداز ہوں گی, آپ نہیں چاہیں گی تو آپ فورگیٹ کریں گی کہ کون ہے یہ, کون ہے. مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہے. آپ کو سمجھانا چاہیے, اپنے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کون ہے جو مجھے یہ بات کر رہا ہے. ہم نہیں جانتے اس کو. ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے ایسے لوگوں کا کہ جو ہمیں ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ تکلیف دینے والے ہوں. اس بندے کو فوراً ڈسٹرائے کریں, اپنے دماغ کو میسج دیں کہ یہ تو کوئی شخص ہی نہیں ہے, اس کی تو کریڈیبلٹی کچھ نہیں ہے. جو آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پاتا آپ کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ, اور آپ کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. آپ فلانے بندے نے فلانے کے سامنے یہ بات کر دی, کرنے دیں. جس نے جس کے سامنے جو بات کی ہے, جس نے آپ کے خلاف بات سنی اور اس پر یقین کیا ہے, اصل میں اس کی ذہنی کیفیت پہ آپ کو شک ہونا چاہیے کہ جس نے آپ کے اچھا ہونے کے باوجود آپ کو غلط جو ہے وہ مانا ہے. آپ کو لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے ان کے بات کرنے کے انداز سے. آپ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ خاندانی ہیں یا آپ پڑھے لکھے ہیں یا آپ جاہل ہیں. آپ کے الفاظ بتا دیتے ہیں. کسی کو جو ہے وہ جانچنے کے لیے کوئی کال کر کے کسی کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے. آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کتنے اچھے خاندان سے ہو, آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے. اس لیے لوگوں کی باتوں کا مائنڈ کرنا چھوڑ دیں, اپنی کامیابی پہ فوکس کریں. یہ تو بولتے رہیں گے. اب اگر آپ مڑ کے جو ہے وہ ایک گلی سے گزر رہے ہوں گے اور وہاں کوئی کتا بیچارہ بھونک رہا ہوگا, تو وہ تو گلی کا کتا ہے نا, اس کا تو کام ہے بھونکنا. اس کو بھونکنے دیں, اسے رک کے سمجھائیں گے کہ نہیں 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 تم نے نہیں بھونکنا, چپ کر جائے, تو ہو نہیں سکتا, وہ تو بھونکنا چھوڑے گا ہی نہیں کبھی. یا پھر اس سے ڈر کے جو ہے کہ اوہ یہ مجھ پہ بھونک رہا ہے, میں کہیں میری ٹانگوں کو نہ پڑ جائے. ڈرنا ہے نہ بات کرنا ہے, ڈرنا ہے نہ بات کرنی ہے. آپ نے گزر جانا ہے ایسے کہ کون ہو بھائی تم, میں تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں. ایسے ہی کچھ لوگ بھی آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, آپ کامیابی پہ اپنی فوکس کریں. ہاں, اگر آپ کی عزت اور تمہارا فائنینشیل کرائسس کا اگر کوئی باعث بن رہا ہے, تمہارے سے رسک چھینا جا رہا ہے, تو پھر تلوار اٹھانے کا حکم بھی ہے, پھر جنگ کرنے کا حکم بھی ہے. پھر جنگیں بھی ہوئیں, ہم نے دیکھا جنگ سے جو ہے وہ امن اور سلامتی سے جھنڈا بھی جو ہے وہ گاڑا, اور بتایا کہ اگر جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. مت سوچو کہ میرے پیچھے 1000 لوگ کھڑے ہیں تو میں اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں. تم 1000 لوگوں پہ بھاری ہونے چاہیے. تمہارا ایک کردار, تم 1000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنے کی صلاحیت رکھو کہ تم لوگ غلط ہو, میں ٹھیک ہوں. میرا نظریہ تم لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ نظریے کی جنگ ہے. بیسیکلی نظر کا علاج ممکن ہے, نظریے کا کوئی علاج نہیں ہے. نظریوں پہ جنگ ہوتی ہے. 2 قومی نظریے پہ پاکستان بنا تھا, جنگ تھی تبھی پاکستان حاصل کیا. جنگ نہ ہوتی تو آج یہ خطہ ہمارے پاس نہ ہوتا. تو اسی لیے اپنی ذات کے ساتھ جب جنگ چل رہی ہو نا, اور سامنے والا ٹاکسک ہو اور آپ کو پریشان کر رہا ہو, تو پھر آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں. پھر آپ اس کو سمجھا دیں. ایون میں بھی سمجھا دیتی ہوتی ہوں لوگوں کو کہ اگر کوئی مجھ سے بھی الجھے یا کوئی پریشان کرے, کیونکہ اس دنیا میں چلنے کے لیے آپ معصوم بن کے چلیں گے, لوگ آپ کو رونتے چلے جائیں گے اپنے جو ہے وہ پاؤں کے نیچے. خاموشیاں اختیار کریں گے, لوگوں کے دکھ اور درد اور تکلیف جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ برداشت کر رہے ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں, وہ کہتے نہیں ہیں. جو بولتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں. اب دیکھیں تاریخ جو ہے نا لڑنے والوں کی لکھی جاتی ہے. کوئی یہ آپ اس کو بغاوت نہیں کہتے, حق سچ پہ. آپ نے کسی کے ساتھ فضول لڑائیاں نہیں کرنی, جھگڑے نہیں کرنے, لیکن بات جب آپ کی عزت پہ آ جائے تو بول پڑو, تو بول پڑو. تو پھر نہ چپ رہو,
اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اگر ایک بندہ آپ کو جو ہے وہ اس حد تک ذلیل کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, تو یا تو آپ اس کو جو ہے وہ پھر اچھے طریقے سے بتانے کی صلاحیت رکھتے ہو نا, پھر تو خاموشی سے اپنا کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جواب دینا لازم ہے تو پھر ضرور جواب دیں. وقت کو برا کیسے کہہ دوں یار, یہی تو سب کی اصلیت دکھاتا ہے. واہ کیا بات ہے. تو وقت برا نہیں ہے, اور وقت کو برا نہیں کہنا, یہ لوگوں کی اصلیت دکھا رہا ہے آپ کو. اللہ آپ پہ مہربان ہے اگر لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ لوگ جو آپ کے راستے کی دیوار ہیں, آج آپ کو جو ہے وہ مایوسی کے اندھیروں میں گھیر دیا ہے انہوں نے کہ آپ کچھ نہیں بن سکتے, آپ بن سکتے ہیں, آپ بن کے دکھائیں. میں کہتی ہوں ان لوگوں کے لیے خوش رہو جو تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے, جن کو تکلیف ہوتی ہے نا تمہاری ہنسی سے, مسکراہٹ سے, تمہارے کام سے. اور ہنسو اور کام کرو اور محنت سے کام کرو, پھر تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. لیکن اگر تم جو ہے وہ اس چیز پہ آ جاؤ گے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا, میں نے, عورتیں رونا شروع کر دیتی ہیں, خواتین بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں, فلانے نے مجھے یوں کہہ دیا, میرا شوہر مجھے یوں کہتا ہے, گھر والے ایسے مجھے تانے دیتے ہیں. تو ڈٹ جاؤ, لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو کہو اچھا آپ کو میں بری لگتی ہوں, ہاں میں بری ہوں, آپ مجھے برا اور غلط سمجھتے ہیں, میں بالکل غلط ہوں. پھر اب کیا کریں, ایسے ہی صحیح ہونے کا قبول کر لو. طریقہ بتا دیں. ہاں بھائی یا تو آپ ان سے طریقہ پوچھ لو نا کہ بھائی تمہارے معیار پہ میں کیسے اتروں گی. ایک بندہ غلط آپ کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتا ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ گلاس ہے نا پانی کا, آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, پانی کا گلاس آدھا خالی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آدھا بھرا ہوا بھی ہے. کبھی آپ نے, لوگ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو نیگیٹو کوئی ایک بندہ بھی ہو, ایک مچھلی کے تالاب کو گندا کرتی ہے, وہ ایک گندی مچھلی اگر آپ پر جو ہے وہ لان تان کر رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہو. وہ جو 4 لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں, آپ کو عزت دے رہے ہیں, وہ آپ کی زندگی سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں, تو کامیابی رک گئی. پھر کامیاب کیسے ہو گئے, دماغ رک گیا. دماغ کو جو ہے وہ آپ نے وہیں پر جو ہے وہ روک دیا کہ بھائی رک جاؤ, اسٹک ہو جاؤ. خود ہی تو کہا ہے کہ اسٹک ہو جاؤ, خود ہی تو دماغ کو سمجھا رہے ہو کہ اسٹک ہو جاؤ, تو پھر کہہ رہے ہو کہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی آپ کے نصیب میں تب ہوگی جس دن آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے. لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کے آپ کو کیا ملے گا. ہاں اگر آپ نے ساتھ دینا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا دو, اگر آپ نے کسی کا سہارا بننا ہے تو بے سہاروں کا بنو, اگر آپ نے جو ہے وہ مجبوروں کی آواز بننا ہے, کسی دکھ درد کے مارے کی جو ہے وہ آپ نے مدد کرنی ہے تو مددگار بنو, آپ اچھے انسان بنو, آپ کے لیے اللہ راستے خود آسان کر دے گا. اچھا ایک اور ٹیکنیک بتا دیتی ہوں, ایک بڑی زبردست ٹیکنیک ہے. ٹیکنیک کیا ہے, کامیاب نہیں ہو رہے, کامیابی نہیں مل رہی, صدقہ کرنا شروع کر دو. اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا شروع کرو. اپنے کمائے ہوئے رزق میں سے 5 روپے بھی کما رہے ہو تو 1 روپیہ 2 روپیہ صدقہ کر دو. اللہ سے مانگتے ہو تو کروڑوں روپیہ مانگتے ہو, اور اللہ کو دیتے ہو تو سکے دیتے ہو. اللہ کے نام پر جو ہے وہ کوئی آپ سے مجبور مانگنے آ جائے تو 10 روپے کا نوٹ نکال کے دے دیتے ہو کہ یہ لو 10 روپے. اللہ کے راستے میں اچھی اماؤنٹ دینا سیکھو. کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دو, کسی دکھیا ماں کی جو ہے وہ کوئی تکلیف, کوئی دوائی, کوئی اس کا علاج کروا دو. کسی کے گھر میں بچے اسکول میں نہیں جاتے, پڑھتے نہیں ہیں, ان کی اسکول کی فیس ادا کر دو. یہ کام ہے, یہ ہیں وہ جن سے کامیابی ملنی ہے, یہی وہ دعائیں ہیں جو لگنی ہیں. آج اگر ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپ کے سامنے بیٹھی ہے نا, تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں. یہ میرا کوئی ایفرٹ نہیں, میری کوئی محنت نہیں. ہاں میری محنت ہے, میں نے دن رات محنت کی ہے, میں نے پڑھا ہے, میں نے بہت نالج حاصل کی ہے. ایسے بغیر نالج کے تو کوئی بھی نہیں بول سکتا.